بسم اللہ الرحمن الرحیم عن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سوداء ولود خیر من حسناء لا تلد انی مکاثر بکم الامم حتى بالسقط محبنت أن على باب الجنة يقال ادخل الجنة فيقول يا ربي وأبواي فيقال له ادخل الجنة أنت وأبواك۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کالی بچے جننے والی اس حسینہ سے بہتر ہے جو بچے نہ جنتی ہو۔ میں تمہارے ساتھ امتوں پر کثرت حاصل کروں گا، حتیٰ کہ اس گرے ہوئے بچے کے ساتھ بھی جو جنت کے دروازے پر اپنے والدین سے فراق کی وجہ سے غصے سے بھرا ہوا ہوگا۔ کہا جائے گا اس بچے سے کہ تو جنت میں داخل ہو، وہ عرض کرے گا یا ربی، اور میرے ماں باپ کا کیا بنے گا، میں جنت میں کیسے داخل ہو جاؤں؟ تو اسے کہا جائے گا تو بھی جنت میں داخل ہو جا، اور تیری ماں باپ بھی اور تیرے والدین بھی جنت میں داخل ہوں۔ میرے سننے والوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کے اندر ایک بات کی طرف اشارہ فرما کر فرمایا کہ شادی کرنے کا اصل غرض، اصل مقصد یہی ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ پاک اولاد عطا فرمائے۔ اس لیے شادی محض خواہش پوری کرنے کی چیز نہیں ہے۔ نکاح کرنا صرف خواہشات نفسانی کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول نے شادی کرنے کا اصل مقصد بیان فرمایا کہ شادی کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ بیٹے اور بیٹیوں کی صورت میں اولاد عطا فرمائے، پھر یہ باپ بن جائے گا، پھر رفتہ رفتہ ہو کر یہ دادا بن جائے گا، اس کے پوتے نواسے نواسیاں ہوں گی، یہ تربیت کر کے ان کو بڑا کرے گا اور یہ خود تو دنیا سے چلا جائے گا، بعد میں بچے جو ہیں وہ نیک کاموں میں لگ جائیں گے، تو اس ماں باپ اور دادا دادی کے لیے یہ صدقہ جاریہ بن جائیں گی یہ اولادیں۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا جو عورت کالی ہو، رنگ اس کا سفید نہ ہو، رنگت میں وہ خوبصورت نہ ہو، لیکن بچے جننے والی ہو، اللہ کے حبیب نے فرمایا اس حسین عورت سے وہ کالی عورت بہتر ہے جو حسین عورت ہو لیکن اولاد جننے والی نہ ہو۔ اللہ کے رسول نے پھر یہ بھی فرمایا کہ کل قیامت والے دن میں کثرت امت کی وجہ سے فخر کروں گا، اور یہ بھی فرمایا سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کل قیامت والے دن ایک بچہ آ جائے گا جو سقط ہوگا، سخت، اس کا معنی یہ ہے کہ وقت سے پہلا پیدا ہوگا، 4 مہینے 5 مہینے 6 مہینے یا جو بھی ہو، لیکن روح کے بغیر ہو یا مار روح ہو، پیدا ہوا ہو، فوت شدہ ہو، قیامت والے دن اس کے اندر اللہ روح پھونکے گا اور اس کو کھڑا کر دیا جائے گا۔ رب اس بچے سے ارشاد فرمائیں گے او میرے چھوٹے بندے جاؤ جنت میں داخل ہو، اس لیے کہ یہ بچہ ہے، یہ تو ہے ہی جنتی، یہ تو بلوغت سے پہلے ختم ہوا تھا، دنیا کے آنے سے پہلے گیا تھا۔ اللہ فرمائیں گے میرے بندے ادخل الجنہ، جنت میں چلے جاؤ۔ یہ بچہ آگے سے فرمائے گا یا ربی،
اے میرے پروردگار میرے ماں باپ کا کیا بنے گا؟ معنی یہ ہے کہ میں تو جنت میں داخل ہو جاؤں گا، لیکن جس سے میں پیدا ہوا ہوں ان کا کیا بنے گا؟ ارشاد خداوندی ہوگا فیقال، اس بچے سے کہا جائے گا، یا تو رب خود فرمائے گا اس سے، یا اس رب کہلوائے گا فرشتوں کی زبانوں سے، کہا جائے گا اس بچے سے تو بھی جنت میں داخل ہو جا، اور تیرے ماں باپ بھی، تیرے والدین بھی۔ تو میرے بھائیوں کتنی فضیلت کی بات ہو گئی کہ شادی کرنا اصل مقصد یہی ہے کہ نسل انسانیت پھیل جائے، منتشر ہو جائے زمین کے اندر۔ اللہ نے بڑی وجہ بتا کر فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ، اللہ نے فرمایا میری قدرت کی نشانیوں میں سے یہ بھی بڑی نشانی ہے کہ تم سب کو میں نے مٹی سے بنا ڈالا، ثم اذا انتم بشر تنتشرون، پھر مٹی کے بعد تم انسان بن کر زمین کے اندر منتشر ہونے لگے، زمین کے اندر پھیلنے لگے۔ تو آج ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اللہ ہم سے کیا مطالبہ کرنا چاہتا ہے، اور اللہ کے رسول نے جو تعلیمات ہمیں پیش کر دی ہیں ان کی کوئی وقت ہے کہ نہیں؟ وہ تو بڑی بڑی تعلیمات ہیں، ہم گناہگار لوگ ہیں، لیکن ہر ایک ماں باپ نے یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری اولادیں بڑی ہو گئی، ان کے لیے جوڑ کا رشتہ چاہیے، اچھی جگہ تلاش کرنی چاہیے۔ اور ماں باپ کے اوپر سب سے بڑی ذمہ داری یہی ہوتی ہے کہ اپنی جوان اولاد کے لیے شادیوں کی فکر کرے، نکاح کا فکر کرے، جو سب سے بڑی سنت ہے۔ تو ہم ماشاءاللہ میرج بیوروں سے آپ کے سامنے مخاطب ہو رہے ہیں روز۔ یہ 2-3 دن سے ویڈیوز شارٹ ہو گئی تھی عید کی مصروفیات کی وجہ سے، اور ہماری طرف سے اور ہمارے ساتھیوں کی طرف سے آپ سب سننے والوں کو عید الفطر کی خوشیاں، ڈھیروں خوشیاں، بہت بہت مبارک ہو، اور اللہ رب العزت ہماری اور آپ کی سب مسلمانوں کی جتنی عبادات ہم نے کی ہیں رمضان المبارک میں، اللہ رب العزت اپنے دربار عالیہ میں اس کو قبول اور منظور فرمائے، اور رمضان المبارک کا مہینہ جو ہمیں سبق دے کر چلا گیا ہے اللہ تعالی ہمیں اس کو پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت یہ باقی 11 مہینے ہمیں رمضان والے جیسے بنا دے، اور ہم اس پر اس طرح چلے جیسے رمضان کے اندر ہم چل رہے تھے۔ اللہ ہمیں 5 وقتہ نمازوں کی باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میں آپ کے سامنے جو رشتہ شیئر کرنے والا ہوں وہ ایک سمپل سا رشتہ ہے۔ میں کئی بار بتا چکا ہوں آپ لوگوں کو کہ ہمارے پاس ہزاروں رشتے ہوتے ہیں، بیرون اندرون ملک کے، ہر برادری، ہر مسالک کے۔ یہ سمپل کے طور پر رشتہ شیئر کرنا چاہتا ہوں، جس کو بھی اس رشتے کی ضرورت ہو یا کوئی اور رشتہ چاہیے ہو اس کو وہ ہمارے ساتھ ضرور رابطہ فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ رشتہ یہ ہے، نام میوش، اور والد کا نام غلام مصطفیٰ ہے، اور تعلیم ان کا ہے مڈل، اور عمر ہے 32 سال، اور اہل سنت والجماعت مسلک ہے ان کی، گھریلو لڑکی ہے، ماہانہ ٹھیک ہے، گھر اپنا ہے، اور برادری ان کا ہے راجپوت، اور سیکریٹریٹ ایڈریس ہے ان کا لاہور میں، گھر اپنا، اور کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ اس کا ڈیمانڈ یہی ہے کہ کوئی لڑکا شادی کرنا چاہتا ہے اس کا گھر اپنا ہونا چاہیے، باقی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ 32 سال عمر لڑکی ہے، کسی کو چاہیے تو ہمارے ساتھ رشتہ کرے، طلاق یافتہ ہے۔ جزاکم اللہ۔